سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، جو دین کے تعلق سے تم سے لڑے نہیں، جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالے نہیں، اور کسی طریقے سے کفار کی دشمنان اسلام کی مدد نہ کریں، ان سے حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس وقت اللہ نے آیت نازل کی سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9۔ اب بتائیے حضرت اسماء بنت ابوبکر کی جو ماں ہے وہ کس اعتبار سے مسلمانوں کی دشمن ہے؟ کس اعتبار سے؟ 3 شرطیں اللہ نے بیان کی، تینوں میں فٹ نہیں ہو رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا جواب دے دیا، وہ تمہاری ماں ہے، خون کا رشتہ ہے، بھلی کافرہ ہے، مگر اس سے حسن سلوک کرو۔ صلی امک، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر کہا حسن۔ تو ایسے تو کتنے کفار ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، مگر ہم نے ایسی آیتوں کا غلط مفہوم لے کر ان سے ایسے تعلقات بگاڑ لیے ہم نے کہ آج انہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں تو ہمیں خود کو شرم آتی ہے کیسے دے، جبکہ جہاں یہ بر صغیر جو ہندوستان ہے یہاں پہ سب سے بہترین طور طریقے سے غیر مسلموں کو دعوت دی جا سکتی ہے اگر ان سے تعلقات رکھے جائے، جب ان سے معلوم ہو جائے کہ ہمارے وہ دشمن نہیں ہے جن شرائط کو قرآن بیان کرتا ہے، تو ان سے ایسے تعلقات رکھو جس سے دین کی دعوت دی جائے، ان سے حسن سلوک کرو تاکہ ان کے دلوں پر حکومت ہو سکے۔ ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ آیت اس دلیل میں پیش کر رہا ہوں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب کافر کافر ہوتا ہے، کافر بے ایمان ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس سے دوستی نہ رکھی جائے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے ایران ہو، عراق ہو، کافر سے دوستی نہیں کرنا، ان سے دشمنی رکھنا حد درجہ، دل میں بہت زیادہ نفرت رکھنا، ان سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا، جو رکھے گا وہ 1 نمبر کا منافق۔ آئیے دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، بہت بڑی آیت ہے، اس میں سے وہ ٹکڑا آپ کے آگے رکھ رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے جڑا ہوا۔ اللہ کہتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ بعد اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لا چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اس کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی، یہ بہت ہی کفر والی بات ہوگی، اللہ کے ساتھ انکار کرنے والی بات ہوگی، بہت بڑا جرم عظیم ہوگا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ دیکھیے غور کیجیے آیت پر، اس کی تفسیر بہت زبردست تفسیر ہے، آپ اس آیت کو کم از کم اپنے گھروں میں جانے والی اس آیت کی تفسیر آپ پڑھیے، سورہ نحل کی آیت نمبر 7۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے بعد اس کے کہ ایمان لے آئے، سوائے اس کے من اکرہ، جو زور اور زبردستی کیا جائے کفر کرنے کے لیے، کفر کرنے کے لیے زور و زبردستی کیا جا رہا ہے، وہ قلبہ مطمئن بالایمان، مگر اس کا دل مطمئن ہے ایمان پر۔ یہاں پر اللہ نے ایمان کو دل کے ساتھ جوڑا، اس چیز کے ساتھ کافروں سے جب تعلقات رکھے جائیں، روابط رکھے جائیں تو وہاں دل کا معاملہ ہے، عمل کا معاملہ نہیں۔ آپ ایک آدھ فوٹو کھینچ لیں گے کسی کو کسی سے گلے ملتے ہوئے، ایک نمبر کا منافق ہے، مسلمان ہو کر غیر مسلم سے گلے مل رہا ہے، یہ معاملہ دل کا ہے، یہ معاملہ کفار سے تعلقات دل اصل گواہی دے گا، جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جو بظاہر ثابت ہو جائے کہ وہی چیز ہے جو اس کے دل میں موجود ہے تو اس کا وہ عمل بھی گواہی دے گا، مگر عمل سے معلوم نہ ہو کہ وہ کیوں تعلقات رکھ رہا ہے تو اس پر کسی قسم کا فتویٰ نہ لگایا جائے، کسی قسم کا حکم نہ لگایا جائے، کیونکہ کفار کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دل کا معاملہ ہے، دل میں کسی قسم کا ربط نہ ہو، دل میں کسی قسم کی محبت نہ ہو، بظاہر بھلے تعلقات ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے
جو زبردستی کیا جائے مگر اس کے دل مطمئن ہو ایمان پر. پھر آگے اللہ نے کہا وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ. بہت آگے اللہ نے کہا اس کی آیت کے آخری ٹکڑے میں اللہ نے کہا وَلَكِن سوائے اس کے، مطلب یہ تو مستثنا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف ظاہر گیا مگر دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے، کیونکہ اس پر زور و زبردستی کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان ہے تو کیا ہوا، یہاں پر بھی کفار سے شدید دشمنی کرنا چاہیے، ان کے گھروں میں آگ لگانا چاہیے. باقاعدہ میں نے الفاظ سنے اس لیے معافی چاہتا ہوں مگر ایسے الفاظ، ان کے مندروں کو اڑا دینا چاہیے. میں کہتا ایسا کیوں؟ تم جس جگہ رہ رہے ہو وہاں کا قانون بھی تو کچھ نام کی چیز ہے، اس کا بھی تو کوئی فورس ہے. یہاں تو صرف زبردستی کرنے پر بظاہر کفر اختیار کر رہا ہے. اللہ نے اس کو مستثنا قرار دیا. اللہ کو نہیں سمجھتا ایمان کیا ہے کفر کیا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مستثنا ہے جس پر جبر کیا جائے کفر اختیار کرنے کے لیے تو وہ کفر اختیار بھی کر لے تو اللہ کی نگاہ میں معصوم ہے، معاف ہے. تو ہندوستان کے بہت سارے قانون ایسے ہیں جو مجبوراً ہمیں ایسے کام ایسے احکامات قبول کرنے پڑتے ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے مگر ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے اس لیے ہم اس سے بری ہیں. ہاں جو شرک ہے جو کفر ہے وہ بالکل نہیں کرے. اگر ہندوستانی حکومت یا وہ حکومت جو یہ کہے کہ فلاں بت کے آگے تمہیں سجدہ ریز ہونا پڑے گا تو قیامت آ جائے گی انشاءاللہ مسلمان کا سر اس بت کے آگے نہیں جھکے گا. مگر وہ احکامات جس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کفر ہے، نہ کچھ ہے، قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہمارا دل اس پر مطمئن نہیں ہے. ہمارا دل اس کو اسلام کا حکم سمجھ کے مان ہی نہیں رہا ہے. تو کفر کو اللہ نے مستثنا قرار دیا تو یہ چھوٹے موٹے احکامات کیا چیز ہے. دیکھیے یہ اسلام کا صحیح تصور نہیں سمجھنے کی وجہ سے اسلام کو غلط سمجھا جا رہا ہے، غلط